السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ نیوز، میں ہوں محمد مالک۔ 2-3 دن سے ہم سارے پھنسے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور کیا بنے گا الیکشن، ہسٹورک ججمنٹ، اور دوسری طرف پورا جھٹکا ہو گیا۔ آج ایک ہی دن میں 19 روپے کے قریباً ڈالر چڑھا ہے، کل اور آج ملا لیں تو 28۔ اچھا، یہی ابھی تباہی پھیلی ہوئی تھی تو اسٹیٹ بینک نے 3% قرضہ سود میں اضافہ کر دیا۔ 3% کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا انٹرسٹ پیمنٹس وغیرہ کا ہے اس میں 1100 ارب کا اضافہ ہو گیا۔ کیوں کر دیا؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے، فوڈ انفلیشن، سب کچھ کریڈٹ کا انفلیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہنگائی کا حال یہ ہے کہ فیبرری 23 کو یہ 435 روپے انینز تھے جو فیبرری 22 میں 84 روپے تھے، 416% انکریز۔ چکن میں ایک سال میں 96%، انڈوں میں 78%، رائس 78%، اسی طرح آپ دیکھی جائیں آٹا 55%۔ کوئی چیز ہمیں بتایا جاتا ہے مہنگائی تو جی تھوڑی ہے، مینیجبل ہے، 31.5 مہنگائی ہے، آپ دیکھیں تو کہیں بھی 50% سے نیچے ریئل ٹرمز میں آ نہیں رہی۔ اور آئی ایم ایف کا آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تباہی پھر بھی۔ آج ہم صرف احاطہ کریں گے کہ کیا آنے والے 6 ماہ سال ہمارے ساتھ ہونے کیا لگا ہے، بیکاز فگرز ایسے آ رہے ہیں کہ سطح غربت میں کروڑوں لوگ اور نیچے جائیں گے، لاکھوں لوگ اپنی نوکریوں سے جائیں گے، اینڈ دا ورسٹ از یٹ ٹو کم۔ اس پروگرام میں جب ہم بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے، فارمر فائنانس منسٹر اینڈ اے نوٹڈ اکانومسٹ، ان سے ہم بات کریں گے۔ ہم بلال کیانی ہمیں جوائن کریں گے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن انرجی اینڈ اکانومی، اور ہمیں مزمل اسلم صاحب جوائن کریں گے جو فارمر اسپوکس پرسن تھے منسٹر آف فائنانس کے PTI میں، اور اب بھی انہی کے اسپوکس پرسن ہیں۔ ان 3 لوگوں سے بات کریں گے، لیٹس فائنڈ آؤٹ ہو کیا رہا ہے۔ بلال، مجھے یہ بتائیں، لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا کریڈیبلٹی صفر زلچ، ایک ایک چیز آپ سے وہ پہلے کروا رہے ہیں، اب تو انہوں نے آپ لوگوں نے سائن بھی ہو جاتا تو ان کی مہربانی ہے۔ یہ مہنگائی، یہ 3% انفلیشن، فوڈ انفلیشن ہوئی ہوئی ہے، سپلائی سائڈ کی انفلیشن، مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، یہ مارکا بڑھائی جا رہے ہیں، کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑیں یار، کرا لیں الیکشن، ان کے اوپر ڈال دیں جو ان کو بے قراری ہوئی ہوئی ہے۔ جی You guys have failed. That's not the case. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Firstly جی thank you for having me on your show once again. دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑنا آسان کام ہے۔ چھوڑ ہم پچھلے سال بھی سکتے تھے جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا تھا، اور اس ٹائم پہ ہماری پاپولیرٹی بھی ایک عروج پہ تھی۔ ہمارے لیے سب سے آسان کام تھا کہ سیدھا الیکشنز میں چلے جائیں۔ نیب لا نہیں آپ نے مینڈ کروائے ہوئے تھے اس وقت، آپ نے FIA میں اپنے کیسز بندی کروائے ہوئے تھے، چھوڑ دینا۔ نہیں، یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ڈیفالٹ کے نہج پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہمیں چھوڑ کے گئی، اور اس ٹائم پہ اگر آپ کی ایک لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ حکومت IMF کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ریزیوم کرتی جو حکومت نے اس ٹائم پہ فوراً کیا۔ آپ بتائیں یہ واٹ نیکسٹ؟ 18 روپے 19 روپے گرائے ایک دن میں ڈالر۔ جی دیکھیے، فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ہمارے وہ اب باٹم آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب تھوڑا بہتر ہو رہے ہیں۔ جی اب تو 2.9 بلین پہ تقریباً تھے آپ کے فروری کے سٹارٹ میں، اب تقریباً 3.5 سے 4 بلین کے درمیان آ گئے ہیں۔ اور آگے آپ نے جیسے خود کہا کہ حکومت نے ریسنٹلی جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی تھی، جو ان کے مشن کا وزٹ تھا، اس کے بعد دیگر اقدامات اٹھائے ہیں جس سے الحمدللہ اب ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کے قریب ہیں، جس میں آپ نے دیکھا۔ اچھا، ویسے یہ بات موڈیز وغیرہ کو نہیں پتہ لگی کہ ہمارے حالات دیکھیے موڈیز نے بھی کل انہوں نے ہمیں I don't want to comment on the way they do things، but دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ قریب تھی، یہ ہونے والی ہے، یہ ہو جاتی تو اس کے بعد چل رہا ہے۔ آپ کے فائنانس منسٹر کا ان کا ایک بیان آیا تھا، میں موڈیز کو اپنی زبان میں سمجھاؤں گا، IMF I don't care، بعد میں موڈیز کے آگے بھی ہاتھ جوڑے، IMF کے آگے بھی ناک رگڑا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ تو اب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہماری الحمدللہ تقریباً ہو گئی ہے جی، اور انٹرنیشنل کمرشل بورنگ کی بھی ونڈوز اب کھل گئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ فائنانسنگ تو ہمارے پاس آلریڈی ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے آ رہی ہے۔ IMF کی سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد پھر بورڈ اپروول کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پروگرام فائنانسنگ بھی جس میں بجٹری سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کی چلے مزمل انٹو دس تھنگ۔ ویسے مزمل ابھی کچھ دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے منسٹر صاحب کے آفس سے پرائم منسٹر کے کی منسٹریز کو کہا گیا، ان کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز کو، کہ بھیا پیسے 2-3 ہفتوں کے ہیں، اپنے خرچے ذرا ٹھیک کر لو، اس کے بعد پیسے اتنے ہوں گے نہیں تو ذرا جو خرچے ہیں وہ کر لو۔ موڈیز سمجھتا ہے کہ ہم بالکل تباہ، فچ وغیرہ نے ہمیں پہلے ہی رگڑا ہوا ہے، مارکا آپ چڑھائی جا رہے ہیں، قرضوں میں اضافہ کری جا رہے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ حفیظ پاشا صاحب کی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا،
انہوں نے تو ایسے خوفناک فگرز ان کی اسٹڈی میں آئے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ کے کہ وہ تو ویسے ہی بندے کا دل ڈول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ اور لوگ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. وی آر ٹاکنگ لوور مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے اور نیگیٹو گروتھ ہوگی. ہوگا کیا ہم ڈیفالٹ میں ہیں؟ ورچوئل ڈیفالٹ ہے. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ غدار لوگ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں. آج فائنانس منسٹر نے کہا ہے. دیکھیں مالک صاحب، ابھی مفتاح اسماعیل کا ایک سٹیٹمنٹ چلا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ عوام فیصلہ کرے کہ میں اچھی معیشت چلا رہا تھا یا اسحاق ڈار اچھی معیشت چلا رہا تھا. تو مطلب بات یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اور ان کے سابق وزیر خزانہ جو ہیں وہ چارج شیٹ لگا کے بیٹھ گئے اسحاق ڈار صاحب پہ. اب پھر اس کے بعد آپ نے جو بات کی دوسری ڈیفالٹ کی، دیکھیں جب ڈی ایچ ایل ایک نوٹس نکالتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان سے 70 کلو سے زیادہ کا پیکٹ جو ہے پیکج اب ہم باہر نہیں بھیج سکتے، اور کیونکہ یہاں پہ زر مبادلہ نہیں ہے، جو لوگ ہمیں روپے میں اس پیکج کی پیمنٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک اس کو ملک سے باہر پیمنٹ نہیں جانے دے رہا. تو پھر آپ یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کو. مطلب جب ایک 70 کلو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا اور ڈی ایچ ایل نے منع کر دیا ہے، تو آپ کون سے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہیں؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا مطلب چاہتے ہیں ہم سے. ہم معافی مانگیں، ناک جو آئی ایم ایف ان سے ناک رگڑوا رہا ہے ہم ناک رگڑنا شروع کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی پاکستانی کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک، ان کے لیے یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام اگلے ہفتے ہو جائے گا. یہ انہوں نے ڈار صاحب کے لیے مزمل ڈار صاحب کے لیے ہمارے بھی کافی سوالات ہیں، لیکن ڈار صاحب ذرا کوشش یہ ہوتی ہے، 1-2 ان کے فیوریٹ لوگ ہیں جن کے پاس جا کے ان کے فرینڈلی انٹرویوز ہو جاتے ہیں. ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار آئیں نا ہمارے شو میں، ہم بھی ذرا ان سے پوچھیں کہ ذرا ٹویٹ سے باہر نکلیں کہ یہ بیڑا گرک کیا با انہوں نے. اینی وے آپ بات کیجئے. اچھا اب میں آپ کو دو باتیں صرف بتا دیتا ہوں کہ جو روپیہ ہے 110 روپے گرا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس سے 14,300 ارب روپے پاکستان کے قرض بڑھے، اور شرح سود 9.75% جس دن وہ نو کانفیڈنس تھا آج جو ہے 20% ہو گئی، ڈبل ہو گیا. اس سال پاکستان کا صرف اس سال 6,000 ارب روپے جو ہے سود کی ادائیگی میں حکومت کا تخمینہ پہلے جب بجٹ دیا تھا 3,900 ارب تھا، جو مفتاح صاحب بڑے میتھمیٹکس اور پی ایچ ڈی بنتے ہیں، پھر ابھی ریوائز کر کے 5,200 کیا تھا. میں آپ کو بتا دوں 6,000 ارب کے آس پاس آئے گا. تو 14,000 ارب روپے جو ہے روپے کی وجہ سے ہمارا قرض بڑھا ہے، اور اس سال 7,000 ارب کا خسارہ، 21,000 ارب روپے صرف اس سال خسارہ بڑھے گا. 44,000 ارب پہ انہوں نے لیا تھا، اور 21,000 ارب روپے جو ہے اس سال صرف ملک میں قرض جو ہے ملک کا بڑھ جائے گا. یہ انہوں نے پاکستان چھوڑا ہے. اور دوسرا سوال میں بلال کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال کیا ہے انہوں نے، پورے 1 سال میں 1 قسط لی، اور اس کے بعد سے ابھی تک بیٹھے ہوئے. ابھی 3 ریویو باقی ہے، 9واں 10واں 11واں، اور جون میں پروگرام ختم ہونے جو انہوں نے ہی بڑھایا تھا. تو یہ 4 مہینے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام بھی وہ کر سکیں؟ بلال صاحب یہ ہمیں بتائیں. اب آپ پورا موقع ہے، لیکن یہ بھی ایڈ کر دیں، ہمیں ایک ریزن بتا دیں ستمبر سے لے کے جنوری تک آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے بات چیت سسپینڈ کیوں کی ہوئی؟ بات بالکل سسپینڈ نہیں ہوئی، کنٹینیوس ڈائلاگ رہا ہے جی، اور مختلف سطحوں پہ رہا ہے. فائنانس منسٹر کی سطح پہ علیحدہ ہوتا ہے، فائنانس سیکٹری کی سطح پہ علیحدہ ہوتا ہے، ایف بی آر علیحدہ کرتی ہے، پاور ڈویژن علیحدہ کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کا علیحدہ ہوتا ہے. You did not have formal negotiations. We are talking staff level negotiations. جی، آپ کے وزیر اعظم نے منتیں کر کے ان کو کہا خدا کا واسطہ آ جائیں، میں گارنٹی کر رہا ہوں. تو تب سے جا کے وہ آیا، آپ کا ڈیلیگیشن نہیں آیا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں؟ ڈیلیگیشن کے آنے سے پہلے کچھ آپ کی ڈسکشن کو ایک پوائنٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے تاکہ جو مشن کا وزٹ ہے وہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، کتنی آپ کو چاہیے؟ مالک صاحب ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو جب پروگرام ریوائیو ہوا تھا پچھلے سال ان کی حکومت کے جانے کے بعد، مجھے آپ پلیز موقع دیجیے گا جو ان کی باتیں تھی مزمل صاحب کی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، چونکہ وہ بہت ضروری ہیں، وہ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. پچھلے سال بریک لے لوں، بریک کے بعد آگے کرتے ہیں تاکہ ان انٹرپٹیڈ آپ کا ہو. ہماری زندگی تو آپ کی گورنمنٹ انٹرپٹ کر دی ہیں، ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بلال کیانی صاحب سے دیکھتے ہیں، مے بی ہمیں کوئی امید دلا دیں یا ہم کوئی نئی ٹوپی پہنے. لیٹس سی، ہی از اے فائن ینگ مین. Stay with us.
ویلکم بیک بلال کیانی, اسٹیج از آل یورز. بولے. چلیں, تھینک یو سر. اچھا, گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیں پچھلے سال جب اس موجودہ حکومت نے IMF کا پروگرام ریوائیو کیا تو اس کے بعد ہمارے سیلاب جو تھے انفارچونیٹلی وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے جو فسکل فریم ورک بڑی مشکل سے ایگری ہوا تھا اس کو دھچکے لگے. اور ہم نے بھی پھر IMF کے ساتھ یہ بات کی کہ دیکھیے وہ والی ریالٹیز اب یہ اب کرنٹ ریالٹیز نہیں رہی, ہمیں فزیکل اسپیس کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم نے 3 چیزیں بیلنس کرنی ہیں. ایک, ہم نے اپنے ڈیفیسٹس کو کم کرنا اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو امپروو کرنا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے کمزور طبقات پہ کم سے کم بوجھ ڈالنا اور سیلاب زدگان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک سوال پوچھ لوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, زیادہ ٹیکنیکل میں بھوک جائے. جی, ہمارے ملک کا مسئلہ ہے مہنگائی, خوراک کی مہنگائی, سپلائی سائڈ اکنامکس کے ایشوز ہیں. یہ جو آپ نے 3% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے, اس کی مجھے لاجک سر ہم بتا نے دیں. نہیں بڑھایا نا. دیکھیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اچھا, ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. جی اچھا, یہ کوانسیڈنس ہے کہ IMF نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا چاہیے, آپ نے کچھ نہیں کہا, اسٹیٹ بینک کے 3% بڑھا دیا. نہیں, میری عرض بلال نہ کریں نا یار, دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا IMF کی نیگوسیشن جب ریاستیں پاکستان سے ہوتی ہیں تو اس کے اوپر منسٹری آف فائنانس اور گورنمنٹ جو ہے دیٹ از ون پارٹ. اسٹیٹ بینک کی علیحدہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور یقیناً اس کے اوپر ان کا ڈائلاگ جو میں نے رپورٹس پڑھی ہے. صحیح بڑھایا, چلے یہ بتا دیں. جی دیکھیے, I don't want to comment. Why shouldn't you comment? You're a finance guy, comment. دیکھیے اسٹیٹ بینک نے آج اب انفلیشن ان کا ایک ٹارگیٹ ہے جی 5 to 7% ان کا ایک ٹارگیٹ ریٹ ہوتا ہے, اینڈ انہوں نے خود کہا ہے کہ انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھ گئی, اس کے نتیجے میں نے کیا. تو ایکسپینشن کا مگر مسئلہ سر نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں جو بات مزمل صاحب نے کی تھی, دیکھیے مزمل صاحب نے ایک بہت ہی انفیئر کمپیریزن کیا اور ڈیلیبریٹلی کیا, اور یہ کرتے ہیں اور چلیں یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے تو یہ کریں کہ جی پچھلے سال تو یہ ریٹ یہاں پہ تھا, یہ ریٹ یہاں پہ. جو یہ نہیں بتاتے وہ یہ نہیں بتاتے کہ جہاں پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے, جس ٹریجیکٹری پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے پچھلے جون کے اندر یہ ملک ڈیفالٹ ہوتا. آج جہاں پہ آپ کو پیٹرول 400-500 لیٹر کا بھی نہ ملتا, آج آپ کو 2-3-5 دن قطار میں لگ کے سری لنکا کی طرح 5 لیٹر پیٹرول نہ ملتا, 2-3 دن غریب اور خواتین جو ہیں وہ اور بزرگ جو ہیں وہ قطاروں میں کھڑے ہوتے تو کوکنگ گیس نہ ملتی. آج آپ فائنینشیل سسٹم سے بالکل الگ ہوتے دنیا کے, آج ملک میں دوائیاں نہ ہوتی. یہ اس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور اگر کسی کو شک تھا آپ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے 50 لوگوں میں بات کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ یور ہیڈ اوپنڈ اپ ود. سر مریم نواز صاحبہ آج کل ہر چوتھے دن ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جا رہے ہیں, ہمارے تنظیمی کنونشنز ہو رہے ہیں اور عوام یہ بات سمجھتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے اس ملک پتہ نہیں بھائی کون سی عوام سمجھتی ہے, جس عوام کو ہم ملتے ہیں وہ تو نہیں سمجھتی. مالک صاحب دیکھیے حالات مشکل ہیں, یہ کوئی بھی کہے کہ حالات مشکل نہیں ہے, یہ زیادتی ہوگی, اور یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, مگر ان حالات کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنا ہمارا فرض ہے, خاص طور پہ جب اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہو. اور اگر کسی کو بھی شک ہے کہ IMF کوئی پروگرام کو خود سبوٹاج کر کے ڈیفالٹ کی طرف نہج پہ پچھلی حکومت نے PTI کی حکومت نے ڈیلیبریٹلی نہیں پھینکا, تو ان کو یہ شک تب دور ہو جانا چاہیے تھا جب موجودہ حکومت نے ریوائیو کیا اور شوکت ترین صاحب نے وہ لیٹر لکھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ نے ویسے بھی IMF کے ساتھ وعدے توڑے اور اس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی پہ, سر اس کی وجہ سے ریاست پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ یقیناً فرق پڑا, کیونکہ انہوں نے وعدے کر کے وعدے خلافی کی. یہ 2-3 منٹ رہ گئے, اور اب ہم نے بھی کامنٹ چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اصل میں سارا گند کیا تھا, جب آپ لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیا IMF کے ساتھ تو ریاست پہ سے اعتبار اٹھ گیا, اس لیے وہ جو چیزیں آج وہ پہلے کرواتے ہیں, ہر چیز وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن پکڑاؤ پھر ہم بات مانیں گے, آپ لوگ ذمہ دار ہیں. مالک صاحب اب ایک کمیشن بنائے, ٹھیک ہے نا, اور اس کمیشن کو 2 کام دے دیں صرف. یہ جو موجودہ اس وقت IMF پروگرام ہے یہ PTI نے لیا ہے, سائن کیا ہے, ایک چیز, اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے, اور 3 وزیر خزانہ کو اس کمیشن کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں, شوکت ترین صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. ہمارا پروگرام سپتمبر 2022 کو ختم ہو جانا تھا. مفتاح اسماعیل نے پورے پاکستان کو مٹھائیاں کھلائی 29 اگست کو پروگرام بحال کر کے. آج یہ پروگرام جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جن ہدف کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ جون میں جو بجٹ انہوں نے دیا تھا یہ اس پہ. بلال کو مطلب اتنا اچھا بندہ ہے, مس لیڈ کیوں کرتا ہے لوگوں کو. اگر یہ بلال اور مزمل دونوں کو کریں پھینکیں ڈسٹ بن پہ, آپ بٹھائیں کمیشن اور ان کے آگے یہ 2 IMF پروگرام رکھ لیں اور وہ بتائیں اب کہ کس کا پروگرام ہے. ایک بات کر لوں, آپ کا ٹائم نہیں دے رہے, وہ یہ کہہ رہے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالنا ہے. یہ 31.5% مہنگائی کر دی ہے اور کھانے پینے کی مہنگائی 49% ہے. اگر یہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالا ہے تو پھر شاباش ہے بلال کو اور ان کی حکومت کو. بلال کیسے کوئی پازیٹیو چیز اگلے 6 ماہ سال میں
کس بیس پہ ہم آپ کی بات مانیں کہ کچھ بہتر ہوگا؟ بیکاز جو پچھلے 8 ماہ ہیں دے ہیو بین ٹیریبل، اور گورننس کا کرائسس ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں پالیسی امپلیمنٹیشن کا کرائسس ہے، ہمیں حکومت ایز حکومت نظر نہیں آتی کہیں پہ. سر حکومت ایز حکومت نہ نظر آ رہی ہوتی تو آج ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا ان ریئل ٹرمز. آپ کے ریزرو زیرو پہ جا چکے ہوتے. اب میری عرض سنیے، آپ کے ریزروز باٹم آؤٹ ہوئے ہیں تقریباً مہینہ پہلے $2.9 بلین پہ. اب وہ تقریباً $1 ارب بڑھ گئے ہیں، اور اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگی تو IMF کی انفلو علیحدہ آئے گی، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی علیحدہ آئے گی، فرینڈلی کنٹریز کی آپ جانتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن امپروو ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے آلریڈی دیکھا، اور میرے پہ آپ کو فگرز دے دیتا ہوں جی کہ پچھلے سال جہاں پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال جنوری میں 2.5 بلین تھا، تو اس دفعہ صرف $250 ملین تھا. تو ہم نے بہت چیزیں کنٹرول کی ہیں، بڑی مشکل سے ایک بیلنس اسٹرائک کیا. اب آگے جیسے جیسے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن بہتر ہوگی، اور آپ نے دیکھا ابھی جو سپلیمنٹری فائنانس بل آیا اس کے اندر اس چیز کے باوجود کہ بہت سارے میجرز ایسے لینے پڑے ہیں ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ریونیوز کو بڑھانے کے لیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی بڑھائی گئی ہیں. بیسک کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ 360 ارب سے 400 ارب کیا گیا ہے، مگر بڑھا دیں کیونکہ اب تقریباً ہمارا جو غریب سے غریب میں 2 کروڑ کا اور اضافہ ہو جائے گا. آپ نے تو صرف 40 ارب بڑھایا بیس کے اندر، مہربانی کریں اس کے اندر 100 ارب اور بڑھا دیں، بیکاز جب یہ لوور مڈل کلاس ساری فارغ اب ہو رہی ہے تو ساری بلو پاورٹی لائن جا رہی ہے، غربت سے نیچے جا رہے ہیں. دیکھیے سارے پروگرام بند کر دیں، ڈال دیں اس میں. میکسیمم جو حکومت کر سکتی ہے وہ کریے، یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو بھی جی جو مدد فراہم کر سکتی ہے کریے. رمضان پیکیج بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ان چیزوں ان حالات کے باوجود. اور دیکھیے چلیں میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے یہاں بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ناظرین ہم آ کے حفیظ پاشا صاحب سے بات کریں گے، اور فارمر فائنانس منسٹر ہیں، کیونکہ ان کے تو پولیٹیکل دونوں کے اپنے نیوانسز ہیں باتوں میں، لیکن ان سے ہم ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی نیریٹو لیں گے. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، گورنمنٹ کے اندر سیریس کیپیسٹی کرائسس ہے، اور یہ تو میری اطلاع بھی ہے کہ تمام وزارتوں میں وزیر اعظم بول سکیں یا نہ بول سکیں وہ تو بات کی بات ہے. منسٹری آف فائنانس ایسی ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ ڈھار صاحب کا جو کنٹرول روم ہے وہ اسلام آباد میں PM ہاؤس نہیں ہے، وہ لنڈن ہے، اور وہ یہاں کی باتیں سنتے نہیں ہیں، بھگوتنی پرائم منسٹر کو پڑھتی ہیں، کرتے ڈھار صاحب ہیں. بریک کے بعد آگے بات کریں گے حفیظ پاشا صاحب سے. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ نے 3% مارک اپ میں اضافہ کر دیا ہے، ڈالر نے آج تباہی پھیر دی ہے، آج تقریباً 19 روپے سمجھ لیں، 19 روپے چڑھا ہے ایک دن میں، اور پچھلے کل اور آج کو ملا لیں تو 28 روپے ڈراپ ہوا ہے روپی. مارک اپ یہ حال ہے، مہنگائی برا حال ہے. IMF لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گی پاکستان کے ساتھ. کیا ان کی فائنینشیل ٹیم، فائنانس منسٹر ٹیم، کیا یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں؟ منتیں کر رہے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ہفتے بعد ہوگا، 10 دن بعد ہو جائے گا، پہلے 7-8 ماہ ضائع کی، اب 1 ماہ سے لگے ہوئے ہیں. اب آج بھی فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی انڈیکیٹر صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور اب دیکھیں ہو جائے گا. لگتا ہے وی آر ان پٹلس، وہ جو اینڈلیس پٹ میں بیٹھ گئے ہیں جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو مختلف چیزیں ہوئی ہیں اس کا ہمیں بے تحاشا افسوس ہے. روپے کی قدر میں جو کمی آئی تقریباً 7% کی ایک دن میں، ایسا کم ہوا ہے، مگر اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب IMF آئی تھی پاکستان میں تو اگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ڈٹرمنڈ رکھیں گے، اور ہم نے وہی کیا. مگر کچھ عرصہ IMF کے جانے کے بعد میں پھر سے آہستہ سے کنٹرول شروع کر دیا روپے پر، اور روپے کی قدر جو 200 تقریباً 70 سے 78 تک پہنچ گئی تھی، وہ گرا کے ہم کچھ دن پہلے 261 تک لے آ گئے. وہی پرانی پالیسی، کنٹرولنگ دی ایکسچینج ریٹ. IMF نے شاید ان سے یہ کہا ہے 1 to 1 آپ کے ورچوئل اس میں ٹاک میں کہ دس از اے ڈیل بریکر. آپ نے بہت ہم سے کمٹمنٹس کیے ہیں، کچھ کا آپ نے یقیناً کیے ہیں، مگر جو وائٹل ہیں 2-3 وہ آپ نے نہیں کیے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے ہیں
تو پھر یقیناً دس از اے ڈیل بریکر. ڈاکٹر صاحب تو اب آپ دیکھیے کہ certainly ایک emergency لیٹ می انٹرجیکٹ رائٹ ہیئر because یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. کریڈیبلٹی بڑا سیریس ایشو ہے ایسی نیگوسیشنز میں جہاں آپ نے مستقبل کے وعدے کرنے ہوں, ہم ایسے کریں گے, ہم ایسے کریں گے. ڈار صاحب کی ایک ہسٹری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جس میں پہلے بھی باتیں ہوئیں, آپ کو یاد ہے جب لاسٹ پروگرام میں بھی کچھ جرمانے بھی لگے, سب کچھ ہوا. اور اس بار بھی ڈار صاحب کا جو رویہ تھا, آئی ڈونٹ کیئر بھائی یہ ہو جائے گا, فلان ہو جائے گا, میں موڈی سے اپنی زبان میں بات کروں گا. کیا یہ رویے اور لیک آف کریڈیبلٹی, آئی ول بی ویری بلنٹ, ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کیا لیک آف کریڈیبلٹی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنی پاکستان کے اسٹرکچرل ایشوز مسئلہ ہیں؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سپٹمبر میں آپ نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے سارے کمٹمنٹس کر دیے, کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے ایم ایف. ایکسچینج ریٹ آپ نے کمٹمنٹ کر دی, مارکیٹ ڈٹرمنڈ, آپ نے کہہ دیا کہ ہم سرچارج لگا دیں گے, آپ نے کہہ دیا 50 روپے فی لیٹر ہم لگا دیں گے. آپ نے سارے کمٹمنٹس لکھ کے لیٹر آف انٹینٹ جو فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک ایشو کرتے ہیں وہ آپ نے کر دیا. مگر اس کے بعد جب تبدیلی آئی فائنانس منسٹر کی تو اس کے بعد میں تبدیلی پالیسی میں بھی آ گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ڈیویشنز بہت زیادہ ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے پچھلے 2 ہفتے سے کچھ ایکشن ہے, ورنہ تقریباً اکتوبر کے بعد سے there was no action. تو اس طرح تو آپ نہیں چلا سکتے ہیں. دیکھیے آپ کا ملک خدا نہ خواستہ بڑے مشکل حالات میں ہے. We need action and control, supervision, monitoring on a daily basis. اور ایسا نہیں ہوا ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے. دیکھیے آپ راستے پہ تو آ گئے ہیں, جو آخر 2-3 چیزیں تھیں وہ کل الیکٹریسٹی سرچارج پہ بھی مان گئے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا 300 بیسس پوائنٹ. اب میرے خیال سے آئی ایم ایف فائنلی سٹاف لون اگریمنٹ پہ جائے گا اور عنقریب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکٹو بورڈ میں بھی پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ سورسز بڑی خطرناک بات سنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی افغان بارڈر ٹریڈ ہے وہاں پہ جو ڈالر ہے اس وقت تقریباً 320 روپے کا ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ پچھلے کوئی 18 ماہ سے, الجزیرہ کی رپورٹ بھی تھی, کوئی 18 ماہ سے کوئی افغانی پرنٹ نہیں ہوا. یہ جرمنی میں افغان کرنسی پرنٹ ہوتی تھی, افغانی بھی پرنٹ نہیں ہوا. تو ان کی جو کرنسی ہے مین وہ ڈالرز میں سارا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ 320 جو ہے اس کی ڈالر ہے. آج ہمارا ڈالر 285.6 پہ آفیشلی بند ہوا انٹر بینک میں, لیکن 292-300 تک کا بھی نہیں ہے. ہم نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے خریدنے کی کوشش کی مارکیٹ میں, صرف $3,000. ہمیں 310 روپے پہ بھی $3,000 نہیں مل سکا. ڈاکٹر صاحب تو کیا یہ ہم اب کوئی اس طرف, کیا آپ کو اس بات میں کچھ صداقت لگتی ہے کہ آئی ایم ایف اس بیلنسنگ پہ دیکھ رہا ہے کرنسی کو؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے جو بات کہی ہے, جو مجھے اندازہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کم از کم اوپن مارکیٹ ریٹ سے لنک کرنا چاہیے, اور شاید امپلیسٹلی یہ کہا ہے کہ جو افغان بارڈر ٹریڈ اور اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس پہ مناسب کنٹرولز لگائے جائیں. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں سخت اقدامات اس طرف لینے ہیں, اور آج اوپن مارکیٹ اور آپ کے انٹر بینک ریٹ میں کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو کم ہو گیا ہے ڈفرنس. ہمیں سخت اقدامات لینے پڑیں گے افغان بارڈر ٹریڈ اور اسمگلنگ کے لحاظ سے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ڈاکٹر صاحب رہا, ایک چیز بتائیے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ بڑھائیں گے اور وہ افغان ٹریڈ کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اور بڑھتا جائے گا. سو دیر از نو ایکولیبریم. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, بڑھائیں گے وہ اور بڑھائیں گے, آپ بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے, اس طرح نہیں چلے گا. آج 20% ہو گیا. سب سے بڑا فائنینشیل بورنگ کا خرچہ تو حکومت پاکستان کا خرچہ اور کریڈٹ کے لیے یہ بینکوں سے پیسے اٹھاتے ہیں. یہ اربوں روپے کا ہمیں ٹیکہ اور لگے گا ایز اے ٹیکس پیئر. ہمیں بینکس کی عیاشی ہو رہی ہے. بینک سے تو آج یہ گورنمنٹ اتنی نالائق ہے کہ وہ 100 بلین کا بھی حساب نہیں لے سکی جو اپنے منہ سے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اسپیکولیشن میں کمایا ہے. ابھی بھی بینکس کی دھاڑی لگے گی. ہماری جو سی مہنگائی ہے وہ سپلائی سائڈ کی مہنگائی کہا جا رہا ہے, وہ ہماری فوڈ انفلیشن اتنی زیادہ ہے, سب کچھ ہے. تو یہ مارک اپ جب بڑھاتے ہیں
تو جو رہی سی انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے. چھوٹا کاروبار پہلے ہی تباہ ہے, بجلی بڑھا دی ہے, گیس بڑھا دی ہے, ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے تھی, بٹ مارک اپ جو ہے اس کا مجھے بتائیں ود دس مارک اپ اور دس ڈالر ریٹ یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر سے بھی سبسڈیز ہٹا دی ہیں جو چھوٹے فارمر وغیرہ کو بڑا امپیکٹ کرے گی. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے ایکسچینج ریٹ کی موومنٹ سے ہمارے ایکسپورٹرز کو تو کچھ فائدہ ہوتا ہے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے ان کو بھی تھوڑا سا کمپیٹیٹیونیس میں ایج ملتا ہے, مگر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات واضح طور پر کہہ دوں کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ آج مجھے پتہ نہیں تھا کتنا بڑھایا انہوں نے, 200 یا 300 17 سے 20 پہ چلے گئے ہیں, 300 بیسس پوائنٹس. جی اچھا, تو اگر 300 بیسس پوائنٹس بڑھایا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا جو قرضوں پہ جو سود گورنمنٹ دیتی ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ 1100 ارب. 1100 ارب. اس کے نتیجے میں آپ کا خسارہ اور بڑھے گا, اور جب وہ اور بڑھے گا تو آپ جا کے بورو کریں گے, اس سے منی سپلائی میں اضافہ ہوگا, افراط زر کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائے گا. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ غلط پالیسی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, آئی ایم ایف ایک طرف کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اپنی ایک تھنکنگ ہے. انفارچونیٹلی آپ آئی ایم ایف کو with all due respects ہماری جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے, جب سے انہوں کو فل آٹونومی ملی ہے, انہوں نے اپنی نہ تو ٹیکنیکل کیپیسٹی بتائی ہے نہ انہوں نے اپنی آٹونومی بتائی ہے, جھکے پڑے ہیں. خدا کے لیے آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی تو ہوتی کہ آپ یہ بتاتے کہ انٹرسٹ ریٹ انہانسمنٹ کے ویریس امپلیکیشنز کیا ہیں. تو اسٹیٹ بینک ہیز بین اے گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارا ایشو, مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. کیا آپ کے خیال میں جیسے کیپیسٹی کا ایشو تو ہے, کیا پاکستان کا تمام انسٹیٹیوشنز چاہے منسٹری آف فائنانس ہے چاہے اسٹیٹ بینک ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ کریڈیبلٹی کا ہے؟ یس, یہ کریڈیبلٹی کا ہے, مگر دیکھیے آپ اگر ٹیکنیکلی ساؤنڈ قسم کے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ایک اگریمنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. اب فار انسٹنس گورنمنٹ نے انہیں کچھ حد تک یہ کنونس کر لیا کہ بجٹ کا خسارہ کچھ حد تک اس لیے بھی زیادہ ہوگا کہ سیلاب کی وجہ سے ہمیں خرچے زیادہ کرنے پڑے ہیں. آئی ایم ایف آہستہ آہستہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور 500 سے 600 ارب کا مارجن دے دیا. دیکھیے سوچ سمجھ کے ریسرچ انالیسس کرا کے بات کرنا چاہیے, اور یقیناً کریڈیبلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ونس یو ہیو گیون اے لیٹر آف انٹینٹ جس میں آپ نے ساری چیزیں کمٹ کی ہیں, بائی ڈیفینیشن اے کنٹری, یہ کنٹری کا لیٹر ہے کسی شخص کا نہیں ہے, سورن لیٹر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اٹ از اے کمٹمنٹ دیٹ یو مسٹ آنر. وہ نہیں کیا آپ نے, شاید آپ کی نظر سے گزرا نہیں کیا, شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں ڈاکٹر مرتضیٰ سید جو ایکٹنگ گورنر بھی اسٹیٹ بینک کے رہے ہیں, وہ پچھلے دنوں سے کافی ٹویٹر پہ بھی بزی ہیں, آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں. ان کا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر قیمت پہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کریں آئی ایم ایف سے, اور وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف بات کیوں نہیں کر رہا. تو کیا یہ وقت آ نہیں گیا, اور اگر بڑی بھی توپ چلائے گی یہ گورنمنٹ تو شاید یہ فائنینشیل ایئر جون تک اپنا کام چلا لے, تو اگر نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ہمارے پاس 25-27-30 بلین ڈالر تو ہوگا نہیں جو ہماری ضروریات کے لیے ہے, کیا یہی وقت نہیں ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جانے کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے آپ کو ایک لمبا امبریلا چاہیے ہوتا ہے, جس طرح سری لنکا ایک نئے آئی ایم ایف لون میں گیا ہے. ہمارا اس وقت کا آئی ایم ایف لون مشکل سے جون تک پہنچ رہا ہے. ہمیں میرے خیال سے مجبوراً آپ کو ایک نیا آئی ایم ایف لون کی طرف جانا پڑے گا, پروگرام کی طرف جانا پڑے گا جون کے بعد,
جو کہ 3 سال کا ہو اور اس 3 سال کے پہلے حصے میں کوشش کر کے ری اسٹرکچرنگ کی طرف آگے بڑھیں. ابھی تک سری لنکا ری اسٹرکچرنگ نہیں کر پایا ہے فلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا از بینگ ڈیفیکلٹ, تو اس لیے آپ کو وقت لگتا ہے اس میں, تو یو نیڈ مور ٹائم. پاکستان میں ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو گو فار اندر IMF پروگرام آف 3 years after June. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن, آنے والے 6 ماہ سے 1 سال مہنگائی وائز, امپلائمنٹ وائز, یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے نظر آتا ہے, اور ڈالر کی پرواز کہیں تھمتی نظر آتی ہے آپ کو؟ میں آپ کو اپنا جو ہم نے ریسرچ کر کے انالیسس کی ہے اس کے ریزلٹس آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. شرح نمو خدا نہ خواستہ خاص طور پہ فلڈز کی وجہ سے اور امپورٹ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے اس سال جون تک منفی رہے گا, -1 یا -2. دوسری طرف افراط زر کی رفتار 31.5% تک پہنچ گئی ہے. یہ کم از کم کچھ ہفتوں میں 35% سے زیادہ ہو جائے گی. اور تیسری طرف بے روزگاری کا ہمارا اندازہ یہ ہے, خاص طور پہ منفی ہونے کی وجہ سے اور ایکسپورٹس میں کمی کی وجہ سے, آپ کے بے روزگاری میں مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 20 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. اور آخری بات غربت کے لکیر کے نیچے جو ہمارا نچلا مڈل کلاس وغیرہ ہیں سب نیچے خدا نخواستہ چلے جائیں گے, اور 2 کروڑ اور لوگ خدا نخواستہ غریب اور ہو جائیں گے. اور ملک میں, پاکستان کے ملک میں تقریباً 8 کروڑ لوگ, اس سے بھی زیادہ غریب ہو جائیں گے اور ہوں گے. اس لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اور ہم سب کو اس بات کی پریشانی ہے کہ حالات اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے شاید کبھی نہیں ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو آگے لے جائے. اللہ کرے. ہم تو ایز اے پاکستانی میں تو ڈر گیا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ تمام آپ کی اسٹیٹسٹکس غلط ہو جائیں. آئی تھنک یو ول بی دا ہیپیسٹ مین آلسو کہ اگر تمام چیزیں ایسی نہ ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس میں سے کتنا الزام بیڈ ٹیم ورک پہ ہے اور کتنا پرسنٹیج ان حالات پہ ہم ڈال سکتے ہیں اپنی تباہی کا کہ جو حالات ہمارے بس سے باہر تھے؟ دیکھیے, پچھلے 2-3 سال 2-3 فیکٹرز ایسے ہیں جو گلوبل ہیں اور اس سے ہمیں بے تحاشا نقصان ہوا ہے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں کووڈ-19 نے ہمیں بہت متاثر کیا تھا. پھر پچھلے سال کے مارچ کے بعد سے جب رشیا یوکرین کی وار شروع ہوئی تو دنیا میں کموڈٹیز کی پرائسز آسمان تک پہنچ گئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا تیل کی قیمت $130 فی بیرل, آج وہ $85 فی بیرل ہے. تو یہ 2 بڑے فیکٹرز ہیں جس نے ہمیں متاثر کیا ہے. مگر ہم زیادہ کیوں متاثر ہوئے ہیں بنسبت دوسرے ملکوں کے, اس کی وجوہات اندرونی ہیں. اور اس میں with all due respects پالیسیز کی فارمولیشن, ان کی امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ وغیرہ میں ہم نے with all due respects to the various ministries مناسب کام نہیں کیا ہے. اور ایسے ہمارے پرابلمز ہیں جو بالکل مختلف ہیں دنیا سے. سر یہ ہمارا انرجی سیکٹر از اے بلیک ہول. پچھلے اکتوبر سے کیا یہ تمام تینوں کاؤنٹس پہ حالات بدتر ہوئے ہیں کہ بہتر ہوئے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کچھ حد تک تو ٹھہراؤ آیا ہے قیمتوں میں, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے جو پالیسی میں جو ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی تھی, نہ تو صرف ہم نے نہیں کیے مگر اس کے برعکس کیے. اس لیے بھی جو ہماری سٹینڈنگ انٹرنیشنلی ہے متاثر ہوئی ہے. کل موڈیز نے بھی ہمیں بالکل بری طرح سے ڈاؤن گریڈ کر کے چھوڑ دیا ہے.
ڈاکٹر حفیظ پاشا سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے تو ڈپریشن ہو گیا سیریسلی, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائلیٹ ان ڈیٹیل کہ کیا اور بات کریں, لیکن ایک چیز بڑی سیریس ہے, یہ بات اسٹیبلش ہونی چاہیے. سپٹمبر کے میں اگر جو آپ نے ایگریمنٹ طے کی, باتیں طے کی, آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں ہٹایا گیا, کیوں منسٹر بدلنے سے حکومت وقت کی پالیسیز بدلی, سپٹمبر سے لے کے جنوری تک کیوں ہماری ٹاکس ان کے ساتھ نہیں ہوئی. یہ کہہ دینا کہ جی ہو رہا تھا, یہ نہیں ہو رہا تھا, یہاں پہ سیریس کلپیبلٹی ہے, یہ فکس ہونی چاہیے. مے بی اٹس ٹائم, میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ چینج ہو نہ ہو, وہ تو لوگوں نے چینج کرنی ہے, بٹ مے بی اٹس ٹائم کہ جو گورنمنٹ کی فائنانس ٹیم ہے اس کو سیدھا سیریس اس کی ری آرگنائزیشن ہونے کی ضرورت ہے. مگر کیا وزیر اعظم کے پاس وہ مسل, وہ پاور ہے کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کو ہٹائیں جن کو لانے میں بھی ان کا شاید فیصلہ شامل نہیں تھا. واٹ این آئرنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.